وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. صدر محترم، اور اسٹیج پر بیٹھے ہوئے باوقار علماء اور علاقے کے باوقار احباب، معزز اور محترم سامعین حضرات، نوجوانوں، پردہ نشین خواتین، ماں اور بہنوں، مستقبل کے ہونہار عزیز بچوں، مجھے اس بات کا علم تو تھا ہی کہ مجھے لاسٹ میں اور آخری وقت ملے گا، لیکن اس بات کا علم نہیں تھا کہ مجھے رات کے 2:30 بجے ٹائم دیا جائے گا. میں سمجھتا ہوں کہ اتنا تاخیر آپ کے علاقے میں شاید اس سے پہلے کبھی نہ ہوئی ہو. عام طور پر 12 اور 1 بجے کے بیچ میں ٹائم مل جاتا تھا. اور پھر ایک تو ٹائم لیٹ دینا، اور دوسری بات یہ ہے کہ پھر جب رات کے 2 بج جائیں تو یہ کہنا کہ عوام بھاگ رہی ہے، جلدی آئیے. آپ ہی ہم کو لیٹ ٹائم دے رہے ہیں، میں کچھ بول نہیں رہا ہوں، اور آپ ہی ہم کو یہ کہہ رہے ہیں کہ پبلک بھاگ رہی ہے، تو میں کیا کروں؟ میں اس کا ذمہ دار ہوں بھائی. میں تو شام کو 7 بجے آ چکا تھا. اب یہ کیسے سسٹم چلانا ہے، کیسے مینجمنٹ کرنا ہے، اجلاس کس طریقے سے آپ کو چلانا ہے، تو یہ آپ سمجھیں گے نا. رات کے 2 بجے تک پبلک نہیں بھاگ رہی ہے، 2 بجے کے بعد بھاگ رہی ہے، تو آپ ہم کو کہہ رہے ہیں جلدی آئیے، پبلک بھاگ رہی ہے. پبلک کا احساس آپ کو کہاں ہے؟ پبلک جس کو سننے آتی ہے آپ سزا دیتے ہیں.
جس کے نام پر آپ بھیڑ جمع کرتے ہیں اس کو آپ دیتے ہیں 2:30 بجے ٹائم، اور اس کے انتظار میں بٹھائے رہتے ہیں آپ لوگوں کو، اور جب جانے لگتے ہیں تب کہتے ہیں کہ جلدی آئیے۔ مجھے واللہ کوئی پرواہ نہیں ہے آپ مجھے بلائیں یا نہ بلائیں، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے اس بات کی۔ 6 سال تک حافظ شفیق صاحب پیچھے پڑے رہے، 6 سال تک منع کرتا رہا، اس کے بعد میں نے کہا چلو بہت زیادہ کہا تو دے دیتے ہیں، تو پچھلی سال سے پھر میں نے دینا شروع کر دیا۔ پھر آپ اسی طرز پہ جا رہے ہیں جس وجہ سے میں نے پہلے منع کیا تھا اور نہیں آ رہا تھا، آپ اسی دھرے پر اور اسی طرز پر آپ پھر چل رہے ہیں، یہ اچھی چیز نہیں ہے۔ بہرحال زیادہ شکوہ اور شکایت میں نہیں کر سکتا، میں صرف اتنا بول رہا ہوں میری کوئی غلطی نہیں ہے، میں 7 بجے یہاں آیا ہوا ہوں، آپ ہی نے کہا مجھے 1 بجے ٹائم مل جائے گا آج، میں نے کہا بہت بڑا احسان ہوگا آپ کا، یہ بھی میں نے کہا بہت بڑا احسان ہوگا اگر آپ 1 بجے بھی دے دیں، اور پھر بھی 2:30 بجے آپ ہمیں ٹائم دے رہے ہیں۔ اور پھر جب کوئی دوسرا مقرر بول رہا ہے تو میں کہہ رہا ہوں بولنے دیجئے اس کو، بھائی کیوں روک رہے ہو، میں تو آ گیا ہوں، تو نہیں صاحب ٹائم زیادہ ہو گیا۔ یہ دیکھیے عقل دیکھیے، آپ خود چاہتے ہیں کہ ہم کو لاسٹ میں ٹائم ملے، دیر میں ملے، اور جب ہم کہہ رہے ہیں کہ اب میں بیٹھ چکا ہوں بولنے دیجئے تو آپ کہہ رہے ہیں نہیں صاحب ٹائم زیادہ ہو گیا۔ کیا عقل مندی کی بات ہے آپ؟ اللہ رب العالمین ہم کو بھی آپ کو بھی سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ کوئی آدمی یہ نہ کہے کہ مولانا صاحب ہم اپنے کو بھی شامل کر رہے ہیں، اللہ ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے اور جلسے اور اجلاس کے مقصد کو صحیح طور پر سمجھنے کی، اور جس مقصد کے تحت یہ پروگرام ہوتا ہے الہ العالمین اس مقصد میں ہمیں اور آپ کو سب کو کامیابی عطا فرمائے۔ ہوتا ہے کبھی اور ہو جاتا ہے، اس میں کوئی سسٹم کی بڑی بات نہیں، لیکن 15-20 منٹ آدھا گھنٹہ دائیں بائیں ہو سکتا ہے، لیکن 1.5 اور 2 گھنٹے کا فرق پڑ جائے یہ سمجھ سے بالا تر ہے۔ اللہ تعالیٰ پھر ہم دعا کرتے ہیں کہ ہم سب کو سسٹم سے اور طریقے سے ہم سب کو کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت سے علماء کو آپ نے سنا، مختلف عناوین پر آپ نے تقریریں بھی سنی۔ خوش قسمتی آپ کی یہ تھی کہ نعمت غیر مترقبہ کی شکل میں آپ کو سید معراج ربانی حفظہ اللہ بھی مل گئے، حالانکہ ان کا نام اشتہار میں نہیں تھا، لیکن آپ لوگوں نے رابطہ قائم کیا، اسی علاقے میں وہ رہے ہوں گے، اور کسی طریقے سے یہ نعمت بھی آپ کے ہاتھ لگ گئی اور آپ نے ان سے بھی فائدہ اٹھایا۔ یقیناً آپ کا جلسہ اس معنی میں بہت کامیاب ہے، اور اس لیے بھی کامیاب ہے کہ اتنے بڑے بڑے عالم بہت آسانی کے ساتھ ہمارے جلسوں میں دستیاب نہیں ہوتے ہیں، اور آپ کو بہت آسانی کے ساتھ مل گئے، اور جب مل گئے تو اسی وقت ایک لسٹ اس حساب سے تیار کرنی چاہیے تھی، ٹائم ٹو ٹائم ان کو اتنا بولنا ہے، ان کو اتنا بولنا ہے، اتنی دیر چندہ ہونا ہے، اس کے بعد اس خطیب کو اتنا بولنا ہے۔ یہ سسٹم سے اگر آپ کام کریں، ایک اٹیچی ہوتی ہے، سوٹ کیس ہوتا ہے، اس میں آپ ایسے ہی کپڑے اٹھا کے بھر دیں تو بہت جلدی بھر جائے گی۔ سسٹم سے اگر آپ اس میں کپڑا رکھیں تو اس میں اسپیس بنتا جائے گا اور زیادہ سامان آ جائے گا۔ تو سسٹم سے اگر آپ کام کریں تو سب 20 آل انڈیا کانفرنس میں نے تقریر کی ہے، آل انڈیا کانفرنس میں جس اسٹیج پر میں بیٹھا ہوا تھا 600 علماء نے تقریر کی ہے، 600 نے۔ ظہر کے بعد پروگرام شروع تھا اور رات کے 10 بجے تک پروگرام ہونا تھا، 10 بجے کے بعد شہروں میں پرمیشن نہیں ہوتی ہے، لیکن سسٹم سے کام چلا تو علماء اور سیاسی لوگ سب جوڑ جاڑ کے 600 لوگ تقریر کر چکے تھے، 600 لوگ۔
है। सिस्टम से काम करें तो सब हो जाएगा, लेकिन सिस्टम जहां नहीं होगा, मनमानी जहां चलाई जाएगी, अपनापन जहां चलाया जाएगा, अपनी अना जहां होगी, मेरे भाइयों आप वहां पर काम नहीं कर सकते हैं, और वहां आप 4-5 मुकर्रर को भी नहीं बुलवा सकते हैं, आपके पास टाइम कम पड़ जाएगा। तो सिस्टम से काम करना सीखिए, और जलसे इसीलिए होते हैं कि आपको यह बताया जाए कि सिस्टम क्या होता है। तो मेरे भाइयों, आज जिस चीज की हमारे मुआशरे में और समाज में कमी है वो है तकवा। इस्लाह मुआशरा कैसे होगा, मुआशरे की इस्लाह कैसे होगी, उसकी बुनियादी चीज यह है कि हमारे अंदर इखलास और तकवा, ये दो चीजें हमारे अंदर भरी हुई होनी चाहिए। जितना ज्यादा इखलास होगा काम में और जितना ज्यादा तकवा होगा हमारी जिंदगी में, परहेजगारी, मुआशरा उतना ही ज्यादा बुराइयों से पाको साफ होगा। मुआशरे के अंदर और समाज के अंदर उतनी ही ज्यादा नेकियों के काम होंगे और बुराइयों से नजात मिलेगी। और जहां इखलास खत्म हुआ, जहां तकवा खत्म हुआ हमारी जिंदगी से, तो हम जो भी अमल करेंगे उसमें दिखावा होगा। कुर्बानी का बकरा लाएंगे तो उसका भी हम फोटो खींचकर हम व्हाट्सएप पे डालेंगे। हम हज करने जाएंगे तो एहराम पहनकर उसका भी फोटो हम व्हाट्सएप पर और ग्रुप में डालेंगे। हम उम्रा करने जाएंगे तो उसका भी फोटो खींच के डालेंगे और कहेंगे लोगों से कि हमारे लिए दुआ करना। हम रोजा इफ्तार कराएंगे तो उसका भी फोटो हम खींच के डालेंगे कि देखिए आज हमने इतने लोगों को रोजा इफ्तार कराया है। एक मस्जिद बनाएंगे तो उसका भी फोटो खींच के हम व्हाट्सएप पे डालेंगे कि देखो आज हमने मस्जिद की बुनियाद रखी है और ये हम ईंट मस्जिद के अंदर लगा रहे हैं, हम आज अपने इलाके में ये मस्जिद बनवा रहे हैं। जहां इखलास खत्म हुआ, जहां तकवा हमारी जिंदगी से निकला, मेरे भाइयों हम नेकियां भी करेंगे तो वो नेकियां हमारी कबूल नहीं होंगी, वो नेकियां हमारे मुंह पे मार दी जाएंगी, क्योंकि उसके अंदर दिखावा शामिल हो गया, उसके अंदर रिया नमूद शामिल हो गया, उसके अंदर आपने लोगों को दिखाने का जो शौक अपने अंदर पाला है कि लोग देखकर खुश हों और हमारी तारीफ करें, ये जज्बा जहां शामिल हो गया, हमारी इबादत वहीं से खत्म हो जाती है। वहीं जैसे आग लकड़ी को जला देती है और दीमक लकड़ी को चाट जाती है, उसी तरीके से ये रिया और नमूद, ये दिखावा, ये तकब्बुर, ये सारी चीजें हमारी इबादतों को खत्म कर देती हैं। कुरान पढ़िए तो आपको तकवा की जा बजा आयतें मिलेंगी। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह हक्का तुकातिह वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। ईमान वालो तुम अल्लाह से डरो, अल्लाह का खौफ खाओ। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह हक्का तुकातिह, अल्लाह से डरो जैसा कि उससे डरने का हक है। वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, और तुम जब मरो, मौत जब तुम्हारे पास आए, मलकुल मौत जब तुम्हारी रूह कब्ज़े उनसुरी से परवास करे, तो तुम्हें पूरा का पूरा मुसलमान पाए, यानी तुम इस हाल में मरना के पूरे मुसलमान हो। यहां तकवा बताया तो उसकी कंडीशन और उसकी कैफियत भी बताई। इंसान दुनिया में बहुत सी चीजों से डरता है, सांप से डरता है, शेर से डरता है, जहरीले जानवरों से डरता है, खतरनाक दरिंदों से डरता है, जहर से डरता है। इन चीजों से जो डरने की कैफियत है वो जाहिर होती है। आग में छलांग नहीं लगाता, ये आग से डरने का मतलब है कि हम उसमें जंप न लगाएं, जहर न खाया जाए और लिक्विड हो तो पिया न जाए, यही उससे डरने का मतलब है। शेर को अपने सामने देखकर उससे भागा जाए, यही उससे डरने का मतलब है।
सांप के मुंह में उंगली न डाली जाए, यही उसके डरने का हक है। अल्लाह ने फरमाया जैसे तुम इन तमाम चीजों से डरते हो और उसका हक अदा करते हो, यानी जहर से डरते हो इसलिए तुम यूज नहीं करते, सांप से डरते हो इसीलिए तो उसके मुंह में उंगली नहीं डालते, शेर से और दरिंदों से, खतरनाक दरिंदों से डरते हो इसीलिए तो उनके सामने नहीं आते हो। उसी तरीके से तुम अल्लाह से डरो, और अल्लाह से डरने का हक यह है, अल्लाह से डरने का मतलब यह है या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, अल्लाह से कैसे डरो? सांप की तरह, शेर की तरह, दरिंदों की तरह, जहर की तरह नहीं, हक्का तुकातिही, जैसा कि उससे डरने का हक है। अल्लाह ने जिन कामों के करने का हुक्म दिया है तुम उन कामों को कर जाओ, और जिन कामों से रोका है उससे रुक जाओ। जिन कामों के करने पर जन्नत दी का वादा उन कामों को करो, और जिन कामों के करने पर हमें जहन्नम में जाना पड़ जाए ऐसे कामों से हम बच जाएं, उन कामों से बचें, इसी का नाम तकवा है। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह हक्का तुकातिही, ईमानो वालो अल्लाह से डरो जैसा कि उससे डरने का हक है। फिर बताया जब इंसान अल्लाह से डरेगा तो इस्लाम के अंदर पूरा का पूरा दाखिल हो जाएगा। वो शराब पीते वक्त सोचेगा दुनिया की कोई ताकत मुझे देख रही हो या न देख रही हो, लेकिन अल्लाह मुझे देख रहा है, इसलिए वो शराब की तरफ हाथ नहीं बढ़ाएगा। जुआ खेलने से पहले सोचेगा मेरे माँ बाप भले ही नहीं देख रहे लेकिन अल्लाह तो देख रहा है, वो जुए को हाथ नहीं लगाएगा। यही कहा अल्लाह से डरो जैसा कि उससे डरने का हक है, और जब भी मौत तुम्हारे पास आए तो तुम्हें पूरा का पूरा मुसलमान पाए, मुआशरे में फैली हुई तमाम बुराइयों से उस वक्त दूर हो। मौत जब तुम्हें आए तो पूरे के पूरे इस्लाम के अंदर तुम्हें पाए। यहां तकवे का माना यह बताया गया है। जब इंसान के अंदर तकवा होगा तो वो बातचीत भी सही ढंग से करेगा, सीधी सीधी बात करेगा, ऐसे जुमले नहीं बोलेगा कि सामने वाला समझे ही नहीं, ऐसी बात करेगा बिल्कुल साफ सुथरी, चाहे किसी को बुरी लगे या सही लगे। जैसे अभी मैंने बोला, ऐसी बात करेगा किसी को बुरा लगे या भला अच्छा लगे या बुरा, इस बात की वो चिंता नहीं करेगा, इस बात की वो फिक्र नहीं करेगा। वो जब भी बोलेगा तो दुरुस्त बात और सही बात बोलेगा। इसीलिए कुरान ने ये नहीं कहा कि सही बोलो, कुरान ने ये कहा जो भी बोलो दुरुस्त बात बोलो। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। देखिए अल्लाह कुरान में क्या कहता है, ऐ ईमानो वालो अल्लाह से डरो, वक़ूलू क़ौलन सदीदा, और हमेशा दुरुस्त बात करो, सीधी बात करो, सीधी साफ सुथरी बात करो। एक मौलाना साहब को पुलिस ढूंढ रही है और मालूम नहीं है मौलाना साहब यही हैं। मान लीजिए जर्जीस साहब को पुलिस ढूंढ रही है और हम ही से पूछने लगी जर्जीस साहब को देखा? उसको मालूम नहीं है कि मैं कौन हूं, और जर्जीस से पूछ रही जर्जीस को देखा? अब मैं समझ गया, अब झूठ तो कभी जिंदगी में बोला नहीं, चाहता हूं कि आज भी सच बोलूं, लेकिन सच बोल रहा हूं तो ये पकड़ रहा है मुझे। तो अब क्या रास्ता निकाला, 2 कदम हट गए। हाँ क्या पूछा आपने? अरे मैंने पूछा मौलाना जर्जीस को देखा? हाँ अभी तो यहां थे। 2 कदम हम हट गए। जब पुलिस ने पूछा, एक मिसाल दे रहा हूं, ऐसा हुआ नहीं मेरे साथ, मुझे तो अब ट्रेनों में भी लोग पहचान जाते हैं, पैंट शर्ट में भी पहचान लेते हैं। वो औरत वाली तकरीर इतनी वायरल हो गई है, मेकअप वाली, जो बन ठन के नहीं रहती है अपने पति के लिए, अपने शौहर के लिए, वो ट्रेन में भी लोग पहचानने लगते हैं। अच्छा वो वही मौलाना हो ना? अरे बहुत सही बोले हो यार, हमारी औरतें अब मेकअप करके रहने लगी घर पे। इतनी वायरल कर दी, हिंदू लोगों ने और ज्यादा वायरल करी उसको।
تو اب تو ہر جگہ لوگ پہچان لیتے ہیں. پینٹ شرٹ میں چلوں تب بھی پہچان لیتے ہیں, لوئر میں چلوں تب بھی پہچان لیتے ہیں. اب حالت یہ ہو چکی ہے. تو میں اپنے اوپر نہیں کہہ رہا, ایک مثال دے رہا ہوں. پولیس پوچھ رہی جرجیس, مولانا جرجیس کو دیکھا؟ مجھے سے پوچھ رہی, اور میں 2 قدم ہٹ کے کہا کہ کیا جی, کیا کہا آپ نے؟ ارے مولانا جرجیس کو دیکھا؟ ہاں ابھی تو یہاں تھے. اب پولیس سوچ رہے ارے ابھی تھے, اس کا مطلب پکڑو کہاں ہے, دیکھ رہے ڈھونڈ رہے. ہم بچ گئے. اب دیکھا جائے حقیقت میں تو یہ جھوٹ تو نہیں ہے. کہاں ہے جھوٹ؟ 2 قدم ہٹ کے میں نے کہا ابھی تو یہاں تھے. دیکھا جائے تو یہ جھوٹ نہیں ہے, لیکن کتاب و سنت کی روشنی میں یہ جھوٹ مانا جائے گا. کیوں مانا جائے گا؟ کیونکہ آپ نے درست اور صحیح بات نہیں بتائی. آپ کا نام لیا تھا اور آپ وہ تھے, اور آپ جانتے تھے یہ ہمارے ہی بارے میں پوچھ رہا ہے, آپ اس کو گمراہ کر رہے. ابھی تو یہاں تھا. آپ سمجھ رہے ہیں کہ صحیح بات ہے, لیکن یہ صحیح بات نہیں ہے, کیونکہ آپ نے اس کو بہکا دیا, آپ نے اس کو گمراہ کر دیا. اب آپ سچ بولنے کے باوجود بھی سچے نہیں مانے جائیں گے, کیونکہ آپ جانتے ہو وہ کس کے بارے میں پوچھ رہا ہے, اور آپ یہ بھی جانتے ہو کہ وہ کس کو پکڑنے آیا ہے. تو یہ درست بات نہیں ہے, اور جب درست نہیں ہے تو تقوی سے خالی ہے. قرآن نے کیا کہا؟ تقوی جس کے اندر ہوگا وہ درست بات کرے گا. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ, ایمانو والو تم اللہ سے ڈرو. وقولوا قولا سدیدا, اور درست بات کرو, جب بھی بات کرو صحیح سیدھی صاف ستھری بات کرو. سدیدہ تسدید السہم سے, جیسے تیر کمان سے چھوڑو, اس ٹیوب لائٹ میں تیر مارنا ہے, یہاں سے چھوڑا تیر سیدھے ٹیوب لائٹ پہ لگتا ہے, نشانے پہ لگتا ہے, تیر ادھر ادھر نہیں جا رہا ہے. تو اس کو کہتے ہیں تسدید السہم, تیر کا نشانے پر لگنا. اسی سے سدیدہ بنا ہے, یعنی ایسی بات کرو جو سیدھے پوچھنے والے کے دل پر لگے. پوچھنے والا کیا پوچھ رہا ہے اس کے مطابق آپ جواب دیجیے, آپ اس کے مطابق جواب دیجیے, آپ سیدھی بات کرو. اور جب سیدھی بات کرو گے, درست بات کرو گے, تو اس کا بینیفٹ کیا ہوگا, اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ یصلح لکم اعمالکم, اللہ تمہارے اعمال کی اصلاح کر دے گا. ویغفر لکم ذنوبکم, اور تمہارے گناہوں کو بخش دے گا, تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا. یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما. اور اللہ کی اطاعت کرو, اس کے رسول کی اطاعت کرو. کہاں مانو اللہ کا, کہاں مانو اس کے رسول کا. 4 اللہ کیا کرے گا تمہاری, جب تم صحیح اور درست بات کرو گے, اللہ سے ڈرو, اور جو بھی بات کرو درست اور سیدھی بات کرو, اور اس کا بینیفٹ اللہ تمہارے اعمال کی اصلاح کر دے گا, تمہارے گناہوں کو بخش دے گا. اور ہمیشہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو, اور جس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی, من یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما, وہ سب سے بڑی کامیابی کو پالے گا, وہ سب سے بڑا کامیاب ہو گیا. اس سے بڑی کامیابی پھر نہیں ملے گی. یہ تقوی کا دوسرا فائدہ بتایا ہے, یہ تقوی ہے. جب تقوی ہوگا تو سیدھی بات کرو گے اور درست بات کرو گے. کہاں تھے جرجیت صاحب, آپ کل کہاں تھے؟ مجھے نہیں بتانا ہے. میں چاہتا ہوں کہ میں نہ بتاؤں. اگر بتا دوں گا تو جہاں میں بزنس کرتا ہوں یہ بھی وہاں پہنچ جائے گا, اور ہمارے بزنس میں درار ڈال کے کہیں یہ بھی ہمارا والا کام یہ بھی نہ کرنے لگے. آج کل کمپٹیشن کا دور ہے, ہم نہیں بتانا چاہتے ہیں. آپ نہیں بتانا چاہتے, آپ صاف کہیے میں کل کہاں تھا, آپ کو نہیں بتا سکتا بھائی, میں نہیں بتاؤں گا. یہ ہے سیدھی بات. لیکن نہیں صاحب, اس کا دل بھی نہ ٹوٹے اور میں جھوٹا بھی نہیں بنوں. اور جرجیت صاحب نے کہہ دیا کل کہاں تھے, جرجیت صاحب نے کہہ دیا زمین کے اوپر آسمان کے نیچے. اچھا دیکھا جائے تو یہ جھوٹ ہے کیا؟ میں دنیا میں کہیں بھی رہوں گا تو زمین کے اوپر ہی ہوں گا اور آسمان کے نیچے. دیکھا جائے تو یہ جھوٹ نہیں ہے,
لیکن پوچھنے والا ہمارا یہ نہیں پوچھنا چاہتا ہے، وہ بھی جانتا ہے یہ زمین کے اوپر اور آسمان کے نیچے. میں ان لوگوں کو منع کرتا ہوں اور آپ لوگ بنا رہے ہیں. کتنی غلط بات ہے یار. دوسروں کو ڈسٹرب کر رہے ہیں آپ، جو پیچھے ہیں ان کو نہیں دیکھنے دے رہے ہیں. اور پیچھے والے بیچارے اتنے صبر کر رہے ہیں، سوچ رہے ہیں کہ مولانا کہیں ڈانٹ نہ دیں، اس لیے بیچارے وہ سن رہے ہیں. پیچھے والے سنیے، تو تقویٰ ہوگا تو آدمی صحیح بات کرے گا. اب آپ لوگ مت بولیے، میں تو خود ہی آپ لوگوں کے لیے کہہ رہا ہوں بیٹھ جائیے. آپ ہی لوگوں کے لیے تو بول رہا ہوں نا. آپ لوگ تو اب خاموش رہیے. ہاں ہٹا دیجئے کرسی، جس کو جہاں جگہ مل جائے بیٹھ جاؤ. اوپر رکھ دیجیے. چلیے ٹھیک، شکریہ. اچھا اب ادھر سنیے. دیکھیے بھائی، جلسہ ہزاروں روپے میں نہیں، لاکھوں روپے خرچ کر کے ہوتا ہے. کمیٹی کے لوگوں نے اتنا روپیہ خرچ کر کے اور اتنی محنت کر کے یہ جلسہ کیا، اس کو ناکام مت ہونے دیجیے بھائی. اور خرد منین والے ایک تو ہماری برادری سے تعلق رکھتے ہیں، دوسری بات اتنی محبت کرتے ہیں ہم سے کہ 22 سال پہلے بھی آیا تھا اور اب تک. اور اس جھارکھنڈ میں جب یہ جھارکھنڈ نہیں ہوا تھا، شاید بہار تھا، تب بھی سب سے پہلے بہار اور جھارکھنڈ میں سب سے پہلے میری تقریر اگر کہیں ہوئی ہے تو آپ کسی پیپل جوڑیا کی سرزمین پر ہوئی ہے. سب سے پہلی تقریر میری جھارکھنڈ میں یہی پیپل جوڑیا سے شروع ہوئی ہے، پیپل جوڑیا سے. اور اس وقت سے میں چلا آ رہا ہوں اب تک. اتنی پیار محبت دینے والی قوم آج میری سمجھ میں نہیں آ رہی. آج آپ بدلے سے کیسے ہیں؟ آج آپ اس طریقے سے نہیں سننا چاہتے جس طریقے سے سنتے تھے. تو میرے بھائیو کوپریٹ کیجیے. آپ نے اب تک مجھے سرا، ورنہ آج اس سال اس کو بلایا، اگلے سال آپ مولانا بدل دیتے دوسرے کو، تیسرے سال کسی اور کو. آپ 20-22 سال 25 سال سے مجھے بلاتے چلے آ رہے ہیں. یہ محبت ہے آپ کی ہمارے ساتھ. تو اسی جو محبت و پیار آپ نے ہمیشہ دیا ہے وہ آج بھی دیجیے میرے بھائیو. میں جانتا ہوں دوسری جگہ کے لوگ آ کے معاملہ گڑبڑ کرتے ہیں، اور علاقے کے لوگوں میں محبت ہے. میں چاہتا ہوں تھوڑا سا کوپریٹ کیجیے. جلسہ ہے یہ، دینی جلسہ ہے، قرآن و حدیث پر مبنی کچھ باتوں کو سن لیجئے میرے بھائیو. جس کے اندر تقویٰ ہوگا وہ درست بات کرے گا، اس کی اعمال کی اصلاح ہو جائے گی اور اللہ رب العالمین اس کے گناہوں کو بخش دے گا. میرے بھائیو آئیے تقوی کا تیسرا فائدہ میں آپ کو بتاؤں. قرآن کریم پڑھیے. یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام. یہاں دیکھیے فرمایا شعوبا وقبائل لتعارفوا. یا ایھا الناس، ایک جگہ اللہ نے فرمایا یا ایھا الناس ان خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا. آئے ساری دنیا کے انسانوں، میں نے تم کو ایک ہی مرد اور ایک ہی عورت سے پیدا کیا ہے. تم سب ایک ہی باپ کے اولاد ہو. تمہارا باپ آدم، تمہاری ماں حوا، تم سب برابر ہو، کوئی بڑا کوئی چھوٹا نہیں ہے. یا ایھا الناس ان خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل. اے لوگوں، میں نے تمہیں شعبے اور قبیلوں میں اور برادریوں میں بانٹ دیا ہے. اونچا نیچا کرنے کے لیے نہیں، کوئی بڑا کوئی چھوٹا اس لیے نہیں، بلکہ تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو، ایک دوسرے کا تعارف ہو سکے. اب سنو، بڑا کون ہے، بزرگ کون ہے. تقوی کا فائدہ دیکھیے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اللہ کی نظر میں بڑا وہ ہے، اللہ کی نظر میں معزز وہ ہے، اللہ کی نظر میں باعزت وہ ہے، اللہ کی نظر میں فضیلت والا وہ ہے، اللہ کی نظر میں سب سے اونچا اور سب سے بڑا انسان وہ ہے اتقاکم، جو تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہے. یعنی جو جتنا اللہ سے ڈرے گا، جو جتنا اللہ کا خوف کھائے گا، جس کے دل میں جتنا زیادہ اللہ کا ڈر اور اللہ کا خوف ہوگا، وہ اتنا ہی زیادہ میرے بھائیوں
اللہ کی نظر میں محبوب ہوگا اور اللہ کی نظر میں بڑا ہوگا. تو تقوی کا ایک بڑا فائدہ کیا ہے کہ متقی اللہ رب العالمین کی نظر میں بڑا ہوتا ہے, اللہ کی نظر میں معزز ہوتا ہے. تقوی کا فائدہ کیا ہے؟ جو جتنا زیادہ متقی ہوگا اس کو اتنی زیادہ بزرگی ملے گی, اللہ کی نظر میں وہ اتنا ہی زیادہ بڑا ہوگا. تقوی کے بہت سے فائدے ہیں. ایک فائدہ, ایک انعام اللہ رب العالمین نے تقوی کا یہ رکھا ہے, وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا. قرآن کی آیت, وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. جو اللہ سے ڈرے گا اللہ اس کے لیے نکلنے کا راستہ بنا دے گا. کہیں بھی پھنسے رہو, کہیں بھی پھنسے رہو, اگر اللہ سے ڈرو گے تو اللہ تمہارے لیے نکلنے کا راستہ بنا دے گا. ہم ان واقعات کی طرف نہیں جانا چاہتے ہیں کہ کیسے کیسے لوگ غار میں پھنسے تھے, انہوں نے اللہ کے سامنے اپنا تقوی اور اپنی پرہیزگاری کے واقعات رکھے تو اللہ نے غار سے, گفاؤں سے کیسے کیسے ان کو نکالا. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا. جو اللہ سے ڈرے گا, جو اللہ کا خوف کھائے گا, جو اللہ سے سب سے زیادہ ڈرے گا, اللہ اس کے لیے نکلنے کا راستہ, نکلنے کا ذریعہ بنا دے گا, نکلنے کی سبیل پیدا کر دے گا, نکلنے کا راستہ بنا دے گا. وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. اللہ سے ڈرنے والا بندہ کبھی بھوکا نہیں سوئے گا, کبھی بھوکا نہیں مرے گا. اللہ کہتا ہے جو مجھ سے ڈرے گا, جو تقوی اختیار کرے گا, ہم اس کو ایسی جگہ سے رزق دیں گے, ہم اس کو ایسی جگہ سے روزی دیں گے, ہم اس کو ایسی جگہ سے رزق دیں گے کہ اس نے سوچا بھی نہیں ہوگا, اس کا دماغ بھی وہاں نہیں پہنچا ہوگا. یہاں سے بھی ہمیں روزی مل جائے گی, یہاں سے بھی اللہ ہمیں دے دے گا, اس نے سوچا بھی نہیں ہوگا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک مانگنے والا, ایک سائل آیا, کہا اللہ کے نام پہ مجھے کچھ دے دو, شیئا للہ. حضرت علی نے کہا اچھا بیٹھو, ابھی تو میرے پاس کچھ نہیں ہے. اپنے بیٹے حسن سے کہا جاؤ گھر جاؤ اور اپنی ماں فاطمہ سے کہہ دینا گھر میں جو کچھ بھی ہو دے دو, اس غریب کو, اس مجبور انسان کو دینا ہے. حضرت حسن گھر پہ گئے, سنیے, حضرت حسن گھر پہ گئے, امی سے کہا فاطمہ سے, امی ابو نے بھیجا ہے گھر میں جو کچھ بھی ہو دے دو, ضرورت مند کو دینا ہے. انہوں نے کہا یہ 6 درہم ہے میرے پاس, اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. اگر یہ میں دے دوں گی تو شام کا کھانا, کل کا گزر بسر کیسے ہوگا؟ یہی 6 درہم گھر پہ. حضرت حسن آئے اور اب کہا ابو امی ایسا ایسا بول رہی ہیں, 6 درہم کے علاوہ کچھ نہیں ہے, اگر وہ دے دوں گی تو شام کا گزر بسر کیسے چلے گا, اور صبح کا, کل صبح کا کیا ہوگا؟ فرمایا اپنی ماں سے کہہ دینا وہ 6 درہم دے دو. شوہر کا حکم تھا, بیٹا گیا, ماں ابو کہہ رہے ہیں وہ 6 درہم دے دو, وہ 6 درہم اٹھا کر دے دیے. جب باپ کا حکم ہے تو دے دیا, جب شوہر نے کہا تو دے دیا. 6 درہم لے کے آئے اور حضرت علی نے 6 درہم اس فقیر کو, اس غریب کو دے دیا. لو جو تھا وہ دے دیا. اب کچھ کام کرنے کے ارادے سے نکلے کہ شام کے لیے کچھ کماؤں, کچھ محنت کروں تاکہ روزی روٹی تو چلے. گھر میں کھانا کیسے بنے گا؟ جو کچھ تو تھا وہ تو سب غریب کو دے دیا, فقیر کو دے دیا. اب شام کا گزر بسر کیسے چلے گا؟ محنت مزدوری کرنا چاہتے ہیں, کوئی کام ڈھونڈ رہے ہیں. ایک یہودی حضرت علی کے پاس اپنا اونٹ لے کر آتا ہے اور کہتا ہے اے علی اس اونٹ کو لینا چاہتے ہو تو لے لو, خرید لو. حضرت علی نے کہا بھائی میں خریدوں کہاں سے, خرید دوں گا تو پیسہ کہاں سے دوں گا, یہ اونٹ جتنے میں تم دو گے وہ قیمت میں کیسے دے دوں گا تمہیں, ہے ہی نہیں میرے پاس. اس نے کہا علی جب ہو جائے تب دے دینا, یہ اونٹ اپنے پاس رکھ لو, اس کو کھلاؤ پلاؤ, اور جب تم کل پرسوں نرسوں جب بھی اس اونٹ کو بیچو گے, جب یہ اونٹ بک جائے اور جب تمہارے پاس اس کا پیسہ ہو جائے, قیمت ہو جائے, تب تم مجھے ادا کر دینا. فرمایا ہاں یہ تو ٹھیک ہے, یہ ٹھیک ہے. قرض کے طور پر لے لیا اور طے ہوا 140 درہم. کتنے کا ملا؟ 140 درہم کا اونٹ حضرت علی نے لے لیا.
اب حضرت علی اس اونٹ کو بیچنے کے لیے مارکیٹ میں چلے گئے، جہاں جانوروں کی منڈی لگا کرتی تھی اس منڈی میں چلے گئے، اس اونٹ کو فروخت کرنے لگے۔ اونٹ اتنا اچھا تھا اور بیچنے والا بھی اچھا تھا۔ حضرت علی نے اس اونٹ کو جب بیچا تو وہ اونٹ 200 درہم میں بک گیا۔ کتنے میں بک گیا؟ 200 درہم میں۔ اور خریدا کتنے کا تھا؟ 140 درہم کا۔ اس یہودی سے معلوم کر لیا تھا کہ تم رہتے کہاں ہو۔ اس یہودی کے گھر گئے، دروازے کو دستک دی، یہودی دروازے سے باہر نکلا، حضرت علی کو سامنے دیکھا، فرمایا علی کہیے کیسے آنا ہوا؟ کہا کہ تم اپنی قیمت لے لو، 140 روپے کا جو تم نے درہم میں ہمیں اونٹ بیچا، یہ 140 درہم پکڑو۔ یہودی نے کہا اتنی جلدی؟ فرمایا اونٹ بک گیا، اس لیے میں نے سوچا کہ زیادہ لیٹ کرنے سے کیا فائدہ، تمہاری قیمت تمہیں دے دیتا ہوں۔ موت کا کوئی بھروسہ نہیں کب آ جائے، میں قرضدار نہیں مرنا چاہتا، اپنی قیمت پکڑو۔ 140 روپے اس کو درہم دیے اور 60 درہم بچے اس کو لے کر گھر آئے۔ اس کو لے کر گھر گئے، اس کو لے کر گھر پہنچے، حضرت فاطمہ کے ہاتھ میں 60 درہم دے دیے۔ ادھر دیکھو، وہ اپنا کام کر رہے ہیں، ٹھیک ہی کر رہے ہیں۔ حضرت علی نے 60 درہم فاطمہ کے ہاتھ میں دیے۔ حضرت فاطمہ نے کہا یہ 60 درہم کہاں سے آئے؟ میں نے تو 6 درہم دیے تھے۔ فرمایا فاطمہ کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ فاطمہ، اللہ فرماتا قرآن میں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے کوئی سبیل نکال دیتا ہے، اللہ اس کے لیے کوئی راستہ نکال دیتا ہے۔ وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور ایسی جگہ سے روزی دیتا ہے، ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے جہاں سے اس کو پتا بھی نہیں ہوتا۔ مجھے پتا بھی نہیں، میں نے تو خوف خدا سے لرز کر 6 درہم میں نے فقیر کو دے دیے تھے، غریب کو دے دیے تھے کہ اللہ کام آئے گا قیامت کے دن یہ صدقہ اور خیرات۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو ایک نیکی کرتا اللہ اس کا 10 گنا دیتا ہے، جو 1 درہم خرچ کرتا ہے اللہ 10 درہم کا ثواب دیتا ہے، جو 1 نفلی روزہ رکھتا ہے اللہ اس کو 10 نفلی روزوں کا ثواب دیتا ہے، جو 1 رکعت پڑھتا ہے اللہ 10 رکعت کا ثواب دیتا ہے۔ اللہ کے یہاں 1 نیکی کا 10 گنا ملتا ہے۔ میں نے 6 درہم دیے، اللہ نے اسی دنیا میں ہمیں 6 کا 10 گنا یعنی 60 درہم دے دیا۔ یہ تو دنیا میں انعام ہے اور آخرت میں ہمارا ثواب باقی ہے۔ 6 درہم جو ہم نے اس غریب اور فقیر کو دیا اس کا ثواب ہمارے رجسٹر میں لکھا جا چکا ہے، ہمارے نام اعمال میں لکھا جا چکا ہے۔ فاطمہ یہ تو اللہ کا انعام ہے، دنیا میں جو 6 دیے 60 کی شکل میں مل گیا۔ لو اللہ نے ہمیں ایسی جگہ سے رزق دیا جہاں ہمارا وہم و گمان بھی نہیں تھا، ہم نے سوچا بھی نہیں تھا۔ جو اللہ سے ڈرے گا اللہ ایسی جگہ سے اس کو روزی دے گا۔ حرام کمائی بھی آج ہمارے پاس آتی ہے، حرام طریقے سے بھی آتی ہے، لیکن دیکھ لو آج حرام کمائی کس کے پاس ہے؟ کتنے لوگوں کے فون آتے ہیں مولانا صاحب پیسہ آتا ہے، کام چلتا ہے، گھر میں دولت تو آتی ہے، روپیہ پیسہ تو آتا ہے لیکن رکتا نہیں ہے، جیسے بالو اٹھاؤ زمین سے پھسل کر مٹھی سے نیچے گر جاتی ہے، ایسی جتنا کماتا ہوں فوراً خرچ ہو جاتا ہے۔ کبھی فلاں لڑکا بیمار، کبھی بیوی بیمار، کبھی بیٹی بیمار، کبھی ماں بیمار، پیسہ آتا ہے لیکن رکتا نہیں ہے۔ ایسے ایسے لوگ ہمیں ملے، اللہ کی قسم اگر نام لینے میں ان کو اعتراض نہ ہوتا تو میں نام لے دیتا۔ ایسے ایسے لوگ ملے جو ایک دن میں 1 لاکھ کماتے ہیں، 2 لاکھ کماتے ہیں۔ ایسے بھی ملے جن کی ایک مہینے میں انکم 50 لاکھ کی ہے، لیکن میرے بھائیوں ان کے ہاتھ میں پیسہ تو آتا ہے لیکن شکایت یہی
کی مولانا برکت نہیں ہے، آتا ہے جس طرح جاتا بھی اس سے زیادہ تیزی کے ساتھ ہے. کبھی کسی کے کینسر کے علاج میں، کبھی کسی کی کڈنی فیل، کبھی کچھ کبھی کچھ. پیسہ تو آتا ہے لیکن رکتا نہیں ہے. میرے بھائیوں، آج مال حرام کمانے والے ذرا اپنے مال پر غور کریں، اور ایک مال حلال کمانے والا، ایک مسجد میں 5,000 6,000 10,000 روپے میں امامت کرنے والا بھی دیکھ لے، اس کی طرف بھی نظر ڈال لو. اللہ کی قسم، جتنا سکون میں وہ 10,000 روپے امامت کرنے والا حافظ اور مولوی مسجد کے اندر جتنے سکون کے ساتھ ملے گا، 1,00,000 روپیہ مہینہ کمانے والا اتنے سکون کے ساتھ نہیں ملے گا. میرے بھائیوں، یہ نظریں ڈال کر دیکھو، مال حلال کی کمائی، مال حلال کی کمائی، حلال مال کی کمائی اور اس کی برکتوں سے کون نہ واقف ہوگا. میرے بھائیو، تقوی اپنی زندگی کے اندر اپنائیے. قرآن کہتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد. ایمانو والو، تم اللہ سے ڈرو، اور ہر انسان کو غور کرنا چاہیے کہ کل قیامت کے دن کے لیے اس نے کیا تیاری کی ہے، کل قیامت کے دن کے لیے اس نے کیا اکٹھا کیا ہے، کل قیامت کے دن کے لیے اس نے کیا بھیجا ہے. اخلاص اور تقوی دونوں ضروری ہے. یہ تقوی اور اخلاص عبادتوں میں ہونا چاہیے. اگر وہاں سے نکل گیا تو بیکار. نماز پڑھو تو تقوی ہو، روزہ رکھو تو تقوی ہو، حج کرو تو تقوی ہو، قربانی کرو تو تقوی ہو. جتنی بھی عبادتیں دنیا میں کرتے ہو ان میں اخلاص ہونا چاہیے، ان میں تقوی ہونا چاہیے. یہ نماز جمعے کی آواز آئی، ہم مسجد کے اندر پہنچے، لیکن یہ وہی آدمی ہے جو سنیچر کو مسجد میں نہیں دکھا، اتوار کو نہیں دکھا، سوموار کو نہیں دکھا، منگل کو نہیں، بدھ کو نہیں، جمعرات کو نہیں، اور جمعے کو سب سے اگلی صف میں جا کر بیٹھا ہوا ہے، نماز کے اندر آیا ہوا ہے. اور جمعے کے دن بھی اس لیے آیا ہے، جمعے کے دن بھی اس لیے آیا ہے کہ لوگ یہ نہ کہیں کہ دیکھو جمعے تک کی نماز نہیں پڑھتا ہے، دیکھو جمعے تک کا نماز نصیب نہیں ہوتی اس کو، وہ جمعہ تک نہیں پڑھتا ہے. میرے بھائیوں، اپنے آپ کو مسلمان کہو اور جمعے تک کی نماز ہم نہ پڑھیں. قرآن ایسے لوگوں کے بارے میں کہتا ہے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ. کچھ لوگ تمہیں ایسے ملیں گے، کچھ لوگ تمہیں ایسے نظر آئیں گے، کچھ لوگ تمہیں اس دھرتی پر ایسے بھی نظر آئیں گے جو اپنی زبانوں سے کہیں گے ہم اللہ پر ایمان لائے، ہم یوم قیامت کے دن کے اوپر بھی ایمان رکھتے ہیں. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ، جو کہیں گے ہم اللہ کو مانتے ہیں، رسول کو مانتے ہیں، نبیوں پر ایمان ہے، قرآن کو مانتے ہیں، ہمارا ایمان جنت پر ہے، جہنم پر ہے، ہم اللہ کو مانتے، نبی کو، قرآن کو، فرشتوں کو، سب کو مانتے ہیں. اللہ کہتا ہے ان کی زبانوں پہ مت جانا، یہ اپنی زبانوں سے جو کہہ رہے ہیں اس کو سچا مت سمجھ لینا. وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، میں تمہیں گارنٹی دیتا ہوں، میں تمہیں بتاتا ہوں کہ یہ مومن نہیں ہے. اللہ ایسی لوگوں کے بارے میں کہتا ہے پورے ہفتے مسجد سے غائب، جمعے کے دن پہلی صف میں بیٹھے ہیں صاحب، سعودی عرب کا رومال ڈال کر اور جنت الفردوس خوشبو لگا کے پہلی صف میں بیٹھا ہے. کیوں صاحب؟ آج جمعے کے دن مسجد میں کیوں آئے؟ آج جمعہ ہے. اچھا، اللہ تعالیٰ جمعے کو دیکھتا ہے، بقیہ دن کیا وہ تمہیں نہیں دیکھتا؟ ارے نہیں یار، یہ بات نہیں ہے، آج جمعہ ہے. ارے جمعہ ہے تو کیا ہوا؟ کیا کہنا چاہتے ہو؟ نہیں صاحب، جمعے کے دن کی بہت فضیلت ہے. اچھا، بہت فضیلت کا مطلب یہ ہے کہ ظہر کی نماز چھوڑ دو تو گناہ نہیں، عصر چھوڑ دو تو گناہ نہیں. ارے نہیں مولانا صاحب، بات یہ نہیں، بات یہ کہ آج جمعہ ہے. ارے صاحب وہی تو پوچھ رہا ہوں، جمعے کو مسجد میں آنا اور سنیچر، اتوار، سوموار، منگل، بدھ، جمعرات غائب ہو جانا، مجھے سمجھاؤ تو صحیح. مولانا بس آج جمعہ ہے. ارے جمعے کو کیوں آئے ہو؟ بقیہ دن کیوں نہیں آئے؟ آج کیوں آئے؟ ارے جمعہ بھی نہیں پڑھنا چاہیے، جیسے اللہ اور دن نہیں دیکھتا آج بھی نہیں دیکھ رہا ہے. ارے مولانا اگر جمعہ نہیں پڑھیں گے تو گاؤں والے یہ کہیں گے جمعے تک کی نماز نہیں پڑھتا.
تو اب آئے ہو نا اصلی بات پر. تو یہ کہو اصلی وجہ یہ محلے والوں کے ڈر سے, گاؤں والوں کے تانے کی وجہ سے تانے نہ سننا پڑے, اس لیے ہم مسجد میں آئے ہیں. اب یہ جمعے کی نماز تمہاری نماز نہ رہی, اب یہ رکوع نہ رہا, سجدہ نہ رہا, قیام نہ رہا. اب یہ 2 رکعتیں تم نے جو پڑھی ہیں تم نے شرک کیا ہے. اللہ کے علاوہ کسی اور کے ڈر سے مسجد میں جا کر نماز پڑھنا بھی شرک ہے, اس لیے کہ یہ رکوع, یہ سجدہ آپ نے اللہ کے لیے نہیں کیا ہے. من صلی یرائی فقد اشرک. اللہ کے نبی فرماتے ہیں, محمد رسول اللہ نے فرمایا, بخاری کے صفحات پر یہ منظر دیکھا جا سکتا ہے. نبی اکرم کہہ رہے ہیں من صلی یرائی فقد اشرک, جس نے دوسرے کو دکھانے کے لیے نماز پڑھی اس نے شرک کیا. لیجئے, عبادتوں میں تقوی آنا چاہیے, اللہ کے ڈر سے نماز پڑھیے. فجر کی اذان ہو رہی ہے, اللہ اکبر اللہ اکبر. سردیوں کے دن ہیں, لحاف اٹھانا گوارا نہیں, اذان کی آواز آ رہی ہے, ہم سن رہے ہیں. کہنے والے نے یہ جملے بھی ادا کرنا شروع کر دیے, الصلاۃ خیر من النوم. او گہری نیند میں سونے والے, اس نیند سے بہتر نماز ہے. آئے سونے والے, اس نیند سے بہتر نماز ہے. اپنی نیند کی قربانی دے دے اور اٹھ کر چلا مسجد کے اندر آ جا اور نماز پڑھ لے. نماز نیند سے بہتر ہے. اور میں نے بامبے میں وہ علاقہ دیکھا ہے جہاں صبح 4 بجے پانی آتا ہے اور 6 بجے پانی بند ہو جاتا ہے. اور میں نے یہ منظر دیکھا ہے, وہ ممبئی جو رات کو بھاگتی ہے, وہ ممبئی جو رات کو دن جیسا نظر آتا ہے, وہ ممبئی جو بڑی تیز رفتاری سے بڑھتی ہے, اس ممبئی کے اندر یہ منظر دیکھا ہے میں نے اپنی آنکھوں سے کہ 4 بجے پانی بھرنے کے لیے لوگ 3 بجے کا الارم گھر میں لگاتے ہیں, اڑتے ہیں, اپنی بالٹیاں ڈول لے کر نل کی طرف بھاگتے ہیں. میرے پیارے ساتھیوں, اس کے باوجود بھی 4 بجے سے پہلے انہیں پہنچنا ہوتا ہے اور اس کے بعد لائن لگانا پڑتی ہے. 6 بجے تک پانی آتا ہے اور 6:01 پر پانی بند ہو جاتا ہے. میں نے ایسے بگڑے ہوئے لوگوں کو بھی دیکھا جو ایک ٹائم کے نمازی نہیں, لیکن پانی بھرنے کے لیے وہ صبح 4 بجے اٹھ جاتے ہیں, بلکہ 3 بجے کا الارم لگا لیتے ہیں. اور لوگوں, ضروریات زندگی انسان کو 3 بجے اٹھنے پر مجبور کر دیتی ہے. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ. آخرت کی زندگی تو دنیا کی زندگی سے بہتر ہے. پھر نماز کے لیے ہماری آنکھ 5 بجے کیوں نہیں کھلتی ہے, 4:30 بجے کیوں نہیں کھلتی ہے؟ اس لیے کہ ہم نے اس کو پانی کی طرح ضروری نہیں سمجھا ہے, ہم نے اس کو کھانا اور پانی کی طرح ضروری نہیں جانا ہے, ہم نے اس کو اپنی زندگی کے لیے لازمہ نہیں بنایا ہے, ضروری حصہ نہیں مانا ہے ہم نے. اسی لیے تو ہم 3 بجے اٹھ کر پانی کی لائن میں تو لگ سکتے ہیں, لیکن 5 بجے اٹھ کر مسجد میں نہیں جا سکتے ہیں, ہم جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں. وہ ممبئی جو تیزی کے ساتھ بھاگتی اور دوڑتی ہے, میرے بھائیو, اس ممبئی کے اندر ہم نے یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. ایئرپورٹ سے لوگ ریسیو کر کے ہم کو رات کے 2 بجے میری فلائٹ پہنچی, اور جب لوگ لے کے ہم کو وہاں سے گئے تو دیکھ رہا ہوں 3 اور 3:30 بجے محلے میں بالٹیوں کی لائن لگی ہوئی ہے, لوگ کھڑے ہیں, پہلے اسے لڑ رہے ہیں. پہلے میں آیا, اس نے کہا میں بالٹی یہاں لگا کر چلا گیا تھا, ڈول میں چھوڑ گیا تھا, میں اب آیا ہوں. لوگ لڑتے بھی ہیں لائن میں ادھر ادھر ہونے کے لیے. میں نے کہا یہ لائن کیسی؟ تو میرے دوستوں نے بتایا پانی 4 بجے آتا اور 6 بجے ختم. میرے بھائیوں, جنہوں نے مسجدوں کے دروازے نہیں دیکھے ان کو بھی میں نے 3 اور 3:30 اور 4 بجے اٹھتے ہوئے دیکھا ہے. پھر نماز کے لیے کیوں نہیں اٹھا جا سکتا ہے؟ ظہر تو بہت آسان ہے, عصر تو بہت آسان ہے, مغرب آسان ہے, عشاء بھی آسان ہے. اصل تو نیند کی قربانی, اور اسی لیے تو فجر کی نماز میں ان الفاظ کی زیادتی ہے, الصلاۃ خیر من النوم.
اے نیند میں مدہوشی سے سونے والے، اس نیند کو قربان کر دے اور مسجد کی طرف چلا. سردی ہے تو لحاف کی قربانی دے دے اور مسجد کی طرف چلا. کمبل کی بلینکٹ کی قربانی دے اور مسجد کی طرف چلا. اگر تیرے کان میں اذان کی آواز جا رہی ہے تو اپنا بستر چھوڑ کر مسجد کی طرف آ جا، اس لیے کہ اس نیند سے بہتر نماز ہے. الصلاۃ خیر من النوم. اندازہ لگاؤ، یہ نماز، یہ تقوی ہمارے روزوں میں بھی آنا چاہیے. اور روزے تو فرضی اس لیے کیے گئے تاکہ ہمارے اندر تقوی و پرہیزگاری پیدا ہو جائے. آدمی عبادت کیا کرتا ہے؟ نماز، روزہ، حج اور زکات، یہی تو عبادتیں کرتا ہے آدمی. اور دیکھیے اللہ نے اس میں بھی تقوی کو کیسے شامل کر دیا. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. ایمانو والو، تمہاری اوپر رمضان کے روزے فرض کر دیے گئے جیسا کہ تم سے پہلے کے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے. میں نے تمہاری اوپر رمضان کے روزے فرض کر دیے جیسا کہ تم سے پہلے کی قوموں پر، تم سے پہلے کی امتوں پر فرض کیے تھے. یہ روزہ تمہاری اوپر کیوں فرض ہے؟ اللہ کہتا ہے لعلکم تتقون، تاکہ تمہاری زندگیوں میں تقوی آ جائے، تاکہ تمہاری زندگیوں میں پرہیزگاری آ جائے. ہم نے یہ روزہ تمہارے لیے اوپر اس لیے فرض کیا تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ. تقوی ہمارے روزوں میں بھی آنا چاہیے، تقوی ہماری قربانیوں میں آنا چاہیے. اب روزے کا تقوی کیا ہے؟ نماز کا تقوی کیا ہے؟ اللہ کے لیے پڑھی جائے، دوسروں کو دکھانے کے لیے نہیں. روزے کا تقوی کیا ہے؟ اللہ کے لیے رکھا جائے اور افطار وغیرہ کرایا جائے تو اس کی فوٹو ووٹو کھینچ کے نہیں دوستوں میں شیئر. دیکھو میں نے آج 20 آدمیوں کو، 50 آدمیوں کو افطار کرایا. اللہ سے دعا کرنا اللہ ہمارے اس افطار پارٹی کو قبول فرمائے. دعا تو ایک بہانہ ہے، دکھانا یہ مقصد ہے کہ دیکھو ہم نے 50 لوگوں کو روزہ افطار کرایا ہے، ہم نے 100 آدمیوں کو روزہ افطار کرایا ہے. تو روزے کی روح تقوی ہے. اللہ نے قربانی کے تعلق سے فرمایا لوگوں، یہ قربانی کے بکرے جو تم ذبح کرتے ہو، یہ قربانی کے جانور جو تم ذبح کرتے ہو، قربانی کے جو جانور تم ذبح کرتے ہو، لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم. لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها، تم جو قربانی کرتے ہو اس قربانی کے جانور کا گوشت اور اس کا خون اللہ کے پاس نہیں جاتا ہے. وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، اللہ تو تمہارے دلوں کا تقوی دیکھتا ہے. وہ یہ دیکھتا ہے کہ تم کس نیت سے قربانی کر رہے ہو، تمہارے اندر کتنا تقوی ہے، تمہارے اندر اللہ کا ڈر کتنا ہے. اس لیے قربانی بھی کرو تو اللہ کی خوشنودی کے لیے اور اللہ کی رضامندی کے لیے. ہر عمل میں تقوی. اللہ جسموں اور شکلوں کو نہیں دیکھتا. تم کتنے خوبصورت ہو شکل نہیں دیکھتا، تم کتنے باڈی بلڈر ہو اللہ جسموں کو نہیں دیکھتا. پڑھیے حدیث، اللہ کے نبی نے فرمایا ان اللہ لا ينظر الى اجسامکم ولا الى صورکم ولکن ينظر الى قلوبکم. تمہارے جو جسم ہے نا اللہ ان کی طرف نہیں دیکھتا. ان اللہ لا ينظر الى اجسامکم، اللہ تمہارے جسموں کی طرف نہیں دیکھتا. ولا الى صورکم، تمہاری شکلوں صورتوں کی طرف بھی اللہ نہیں دیکھتا. ولکن ينظر الى قلوبکم، اللہ تمہارے دلوں کی طرف دیکھتا ہے کہ تمہارے دلوں میں کیا ہے، دلوں میں کیا ہے. شکل و صورت ایک طرف رکھ دو. حضرت بلال کی شکل کیسی تھی؟ حدیث کے الفاظ ہے کل ہومتی، کوئلے کے رنگ سے زیادہ کالے حضرت بلال. لیکن حال یہ تھا، ایک بار کہہ دیا کہ لوگوں میں بھی نکاح کرنا چاہتا ہوں، شادی کرنا چاہتا ہوں. اے اللہ کے نبی، شادی کے اتنے فائدے آپ نے بتائے، نکاح کے اتنے فائدے بتائے، میری بھی خواہش ہے کہ میں نکاح کروں اور پاک صاف حالت میں اللہ سے ملوں، لیکن میری شکل ایسی ہے، میری صورت ایسی ہے، مجھے کون سی لڑکی مدینے میں پسند کرے گی، کون لڑکی مجھ سے نکاح کرے گی، اور کون سی لڑکی کا باپ اپنی بیٹی کا ہاتھ میرے ہاتھ میں دے گا.
یہاں بلال کے منہ سے یہ نکلا، ادھر بڑے بڑے امیروں نے، بڑے بڑے رئیسوں نے، بڑے بڑے چودھریوں نے بلال کا ہاتھ پکڑ لیا. اے بلال، تم نکاح کرنا چاہتے ہو؟ جی، آؤ میرے گھر چلو، میری بیٹی پانی لے کر تمہارے پاس آئے گی، میری بیٹی کا چہرہ ایک بار دیکھ لو، میرے بیٹی کے ہاتھ کی ہتھیلیاں ایک بار دیکھ لو. آئے بلال، میری بیٹی میری نظر میں تو چاند کا ٹکڑا ہے. اے بلال، میری بیٹی میری نظر میں تو چاند کا ٹکڑا ہے، بڑی حسین و جمیل ہے، خوبصورت ہے. اگر تمہیں پسند آ جائے تو میں اپنی بیٹی کا نکاح تمہارے ساتھ کرنے کو تیار ہوں. اے بلال، آؤ اور میرے ساتھ چلو، میرے گھر پہ چلو. اے بلال، میں اپنی بیٹی کا ہاتھ تمہارے ہاتھ میں دینے کو تیار ہوں. ادھر ایک رئیس نے، ایک امیر نے ہاتھ پکڑا، ادھر دوسرا امیر کہتا ہے چودھری سرمایہ دار، ادھر دوسرا کہتا ہے اے بلال، انہوں نے پہلے کہہ دیا ہے، جاؤ ان کے ساتھ جاؤ، ان کی بیٹی کو دیکھ لو، اگر ان کی بیٹی تمہیں پسند آ جائے تو نکاح کر لینا، اور اگر ان کی بیٹی تمہیں پسند نہ آئے تو پھر میرے پاس آؤ، میرے ساتھ میرے گھر پہ چلو. اے بلال، ایک نظر میری بیٹی پر بھی نظر دیکھ لو، میری بیٹی کو بھی ایک نظر دیکھ لو، اگر میری بیٹی پسند آ جائے تو میں اپنی بیٹی کا نکاح تمہارے ساتھ کرنے کو تیار ہوں. ابھی بلال نے اپنے منہ سے نکالا ہی تھا کہ عرب کے بڑے بڑے امیر، رئیس، چودھری، سرمایہ دار اور تاجر لوگ اپنی بیٹیوں کا ہاتھ بلال کو دینے کے لیے تیار. ان کی نظر میں تقوی، پرہیزگاری معیار تھی. انہوں نے شکل و صورت کو نہیں دیکھا، انہوں نے دیکھا کہ بلال متقی ہے. یہ وہ بلال ہے جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے کہا تھا، بلال تم ایسا کون سا عمل کرتے ہو کہ میں نے جنت کے اندر تمہارے جوتوں کی آواز سنی ہے. تم دنیا میں تھے لیکن تمہاری جوتیوں کی آواز میں نے جنت کے اندر سنی ہے. کون سا ایسا عمل کرتے ہو اے بلال؟ اور حضرت بلال نے اپنا عمل بتایا تھا. میرے پیارے ساتھیوں، یہ دیکھا تھا عرب کے لوگوں نے، یہ نہیں دیکھا کہ اس کی شکل و صورت کیا ہے. ان اللہ لا ينظر الى اجسامکم ولا الى صورکم. اللہ تمہاری شکلوں کو نہیں دیکھتا، اللہ تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا، اللہ تمہارے قلب، دل کو دیکھتا ہے. تمہارا دل کیسا ہے، تمہارے دل میں کیا ہے. وَلَٰكِن يَنظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ. وہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے. تقویٰ عقل حلال میں ہونا چاہیے، تقویٰ بزنس میں ہونا چاہیے، تقویٰ عبادت میں ہونا چاہیے. عبادتوں کی ایک لسٹ تو میں نے آپ کو بتا دی. تقویٰ عقل حلال میں ہونا چاہیے. آپ یہ دیکھیے، جو کما رہے ہو وہ روزی آپ کے لیے حلال ہے یا نہیں. میرے پیارے ساتھیوں، عقل حلال بھی ہونا، تقوی میں عقل حلال بھی شامل ہے. حضرت ابو بکر صدیق کا ایک غلام تھا، اور دیکھیے وہ خراج کا مال لایا کرتا تھا، ٹیکس وصول کرتا تھا، اور ٹیکس کی وہ قیمت وصول کر کے ابو بکر کو دیتا تھا. ابو بکر صدیق اسی پیسے میں سے کچھ خریدتے تھے اور کھاتے تھے. ایک دن ان کا غلام کہیں نکلا اور کھانے کی کوئی چیز لے کر آیا. بعض لوگوں نے کھجور کا بھی ذکر کر دیا. بخاری شریف کی حدیث میں کھانے کی کسی چیز کا ذکر ہے. کھانے کی کوئی چیز لایا، ابو بکر صدیق کے سامنے رکھ دیا، اور ابو بکر صدیق نے اس کو کھا لیا. جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو کھایا تو غلام نے کہا، میرے مالک، میرے آقا، آپ پہلے معلوم کر لیتے یہ آپ نے جو کھایا ہے وہ حلال کا ہے یا حرام. فرمایا تم ہی بتا دو. اس غلام نے کہا، میرے مالک، جب میں کافر تھا، پہلے اس زمانے کی بات کر رہا ہوں، میں کہانتیں گڑھتا تھا، الٹی سیدھی پیشین گوئیاں کرتا تھا، جھوٹ بول کر پیسہ کماتا تھا. میں نے ایسے ہی ایک بار اپنے کسی ساتھی کو بول دیا تھا. اس زمانے میں آج سے 3, 4, 5 مہینہ پہلے جب میں ایمان نہیں لایا تھا تو میں نے اپنے ساتھی سے کہا تھا کہ
تمہاری بیوی کو لڑکا ہوگا، حالانکہ میں علم غیب سے واقف نہیں ہوں، نہ مجھے معلوم ہے، لیکن دھول میں لاٹھی ماری، میں نے کہا تمہاری بیوی کو لڑکا ہوگا۔ اتفاق دیکھیے اس کو آج لڑکا ہی ہوا ہے۔ وہ مجھے بہت پہنچا ہوا سمجھنے لگا، وہ مجھے بہت بڑا پیر سمجھ رہا ہے، وہ سمجھنے لگا کہ میں بہت پہنچا ہوا ہوں۔ میں دور کی بات بتا دیتا ہوں، آج وہ یہ چیز لے کے آیا تھا مجھے گفٹ میں دینے کے لیے، اور میں نے لے لیا، میں یہاں لایا، آپ نے پوچھا بھی نہیں، میں نے آپ کے سامنے رکھا اور آپ نے کھا لیا۔ فرمایا علم غیب تو صرف اللہ کو معلوم ہے، اور تو نے اس سے کہانت گڑی تھی، اس لیے یہ کمائی تیرے لیے، یہ گفٹ تیرے لیے حرام تھا، اور تو نے مجھے بھی دے دیا۔ ارے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ جاؤ پانی لے کر آؤ۔ وہ خادم، وہ غلام گیا اور پانی لے کر آیا۔ ابو بکر صدیق نے پانی پیا اور اپنی انگلیاں حلق میں ڈال کر قے کیا، تھوڑا سا جو چیز کھائی تھی باہر نکلی، پھر پانی پیا، پھر قے کیا، پھر تھوڑا سا نکلا، اس وقت تک پانی پیتے رہے جب تک کہ یقین نہیں ہو گیا جتنا میں نے کھایا سارا کا سارا نکل گیا ہوگا۔ جب یقین ہو گیا کہ اب نکل گیا ہوگا تب اس کو چھوڑا، اور اس کے بعد فرمایا اپنے خادم سے، اپنے غلام سے، جو شخص حرام کا ایک لقمہ کھاتا ہے، جو شخص حرام کا ایک لقمہ، پیٹ بھر کے نہیں، ہم تو پیٹ بھر کے کھاتے ہیں، اور ابو بکر نے کیا کہا؟ جو ایک بار، یہاں تو پوری زندگی ہو گئی کھاتے ہوئے، جو ایک بار حرام کا ایک لقمہ کھاتا ہے، اللہ اس کے دل پر سیاہ اور کالا نقطہ بٹھا دیتا ہے۔ اگر وہ توبہ کر لیتا ہے تو اللہ اس سیاہ نقطے کو مٹا دیتا ہے، اگر وہ توبہ نہیں کرتا ہے تو وہ نقطہ، وہ سیاہ نقطہ پھیلتا رہتا ہے، بڑا ہوتا رہتا ہے، اور ایک دن آتا ہے وہ پورے دل کو سیاہ اور کالا کر دیتا ہے، پورے ہارٹ کو بلیک کر دیتا ہے۔ اور جب انسان کا پورا دل، پورا ہارٹ جب پورا کا پورا بلیک اور کالا ہو جاتا ہے تو پھر اس کو پرواہ نہیں ہوتی کہ یہ مال کہاں سے آ رہا ہے، آنے دو، حلال ہو تو آنے دو، حرام ہو تو آنے دو، پھر اس کے دل سے یہ چیز نکل جاتی ہے، وہ پرواہ نہیں کرتا حلال و حرام کی۔ آج ہمیں پرواہ نہیں ہے، اس لیے کہ ہمارے دل پورے کے پورے کالے ہو چکے ہیں، اس لیے مال آنا چاہیے جہاں سے بھی آئے۔ میرے پیارے ساتھیوں، ان چیزوں پر ہم غور کریں۔ ابو بکر صدیق نے انگلی ڈال کے پورے کے پورے جو کھایا تھا وہ سارا کا سارا باہر نکال دیا۔ زندگی میں پہلی بار حرام لقمہ کھایا بھی تو اس کو پانی پی پی کر نکال دیا۔ اس واقعے سے ہم اپنی زندگی پر نظر ڈالیں، اپنے معاشرے اور سماج پر نظر ڈالیں، اور اپنی عبادتوں پہ نظر ڈالیں۔ ابو بکر صدیق نے ایک بار کھایا تو اس کو بھی نکال دیا، اور جب تک نکالا نہیں چین سے نہیں بیٹھے۔ ہم اور آپ سوچیں کیسے نمازیں پڑھ لیتے ہیں اور گوارا کر لیتے ہیں اور سوچ لیتے ہیں کہ ہماری نمازیں قبول ہو گئی ہوں گی، جبکہ ہم حرام کھا کے آئے ہیں، حرام پی کے آئے ہیں، حرام پہن کر آئے ہیں۔ ہمارے جسم میں جو خون دوڑ رہا ہے وہ مال حرام کا ہے، جو باڈی ہماری بن رہی ہے وہ حرام مال کھا کھا کے بن رہی ہے۔ ہم کیسے سوچ لیتے ہیں کہ ہماری عبادتیں اللہ کے ہاں قبول ہو رہی ہوں گی؟ تقوی ایسی زندگی میں بھی ہونا چاہیے، بزنس میں بھی ہونا چاہیے، عام حالات میں بھی ہونا چاہیے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ پکنک پہ گئے، جنگل میں پہنچے، دسترخوان بچھا دیا، کھانا نہ رکھ لیا۔ عبداللہ ابن عمر نے اسی دسترخوان پر کھانا نہ رکھ لیا اور کھانا نکال بھی لیا اپنا خود اور اپنے ساتھیوں کے لیے۔ کیا دیکھتے ہیں ایک چرواہا گزر رہا ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر کی نظر اس چرواہے پر پڑی، اس چرواہے کو دیکھا کہ وہ گزر رہا ہے تو سوچا اس چرواہے کو بھی بلا لوں اور کھانا کھلا دوں۔ عبداللہ ابن عمر نے آواز دی، اے راعی، اے بکریوں کے چرانے والے ادھر آؤ۔ وہ چرواہا قریب آ گیا،
عبداللہ ابن عمر نے کہا آؤ بیٹھو تم بھی کھانا کھا لو، جو کچھ بھی ہمارے پاس ہے ہم لائے ہیں، تم بھی بیٹھ جاؤ ہمارے پاس آ کر کھانا کھا لو۔ وہ چرواہا کہنے لگا انی صائم، آپ کھائیے میں روزے سے ہوں، میں روزے سے ہوں، میں کھانا نہیں کھا سکتا، آپ لوگ کھائیے۔ یہ کہہ کر وہ آگے بڑھ گیا۔ عبداللہ ابن عمر نے کہا اچھا بڑا روزے سے ہے، چلیے بڑا نیک لگ رہا ہے، چلیے اس کے تقوی کا امتحان لیں، یہ بڑا متقی معلوم پڑتا ہے، دیکھیں کتنا بڑا متقی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر نے اس کو آواز دی ذرا، اتنے دھوپ کے اندر اتنی سخت گرمی میں بھی تم روزہ رکھتے ہو اور بکریاں بھی اپنے مالک کی چراتے ہو؟ کہا جی۔ کہا اتنی گرمی، سخت گرمی میں پھر روزہ کیوں رکھے ہو جبکہ بکریاں بھی تمہیں چرانا ہوتی ہیں؟ فرمایا میرا مالک مجھ سے ضرورت سے زیادہ کام لیتا ہے، گھر میں ہمیں زیادہ نماز اور روزے کا اہتمام نہیں کرنے دیتا ہے، تو میں قیامت کے دن حساب و کتاب سے ڈرتا ہوں، تو میں سوچتا ہوں یہ موقع مل رہا ہے تو اس خالی وقت کو غنیمت جانو تو میں روزہ رکھ لیتا ہوں، بکریوں کو چراتا بھی جاتا ہوں اور روزہ بھی رکھ لیتا ہوں، کھجور اپنے ساتھ رکھتا ہوں، جب سورج غروب ہو جاتا ہے تو میں کھجور کھا کر روزہ افطار بھی کر لیتا ہوں، اور گھر جاتا ہوں تو جو میرا مالک کھانے پینے کو دیتا ہے روکھا سوکھا وہ کھا لیتا ہوں۔ عبداللہ ابن عمر نے کہا یہ تو بڑا نیک لگ رہا ہے، چلو اس کی نیکی کا ایک اور امتحان لوں، اس کے تقوی کا ایک اور امتحان لوں۔ فرمایا بعنی شاتن، کیا اپنی بکریوں میں سے ایک بکری مجھے بیچو گے؟ کیا ایک بکری مجھے بیچو گے؟ ایک بکری مجھے دے دو، اس کی قیمت جو تم کہو گے میں تمہیں دے دوں گا، اس بکری کو میں ذبح کروں گا، یہی بناؤں گا، پک کر تیار ہو جائے گی، تو شام کو جب افطار کرو گے تو ہم اسی بکری کے گوشت میں سے افطار کے لیے میں تمہیں بھی دے دوں گا، تم بھی افطار کر لینا، ہم گوشت تمہیں بھی دے دیں گے۔ اس نے کہا اے اللہ کے بندے، میں تمہیں جانتا تو نہیں ہوں کہ تم کون ہو، لیکن یہ بکری میں تمہیں نہیں بیچ سکتا ہوں، اس لیے کہ اس بکری کا مالک میں نہیں ہوں، میرا مالک ہے، میرا مالک ہے، میں بکری تمہیں نہیں بیچ سکتا، یہ بکریاں میری نہیں میرے مالک کی ہیں۔ عبداللہ ابن عمر نے اس کا امتحان لیا، کہا ایسا ہے ان پہاڑوں کے دامن میں ایک آدھ بکری تو کھو ہی جاتی ہے، اور مالک کو معلوم ہے پہاڑوں کے دامن میں کبھی بھیڑیا بکری پر حملہ کر لیتا ہے، کوئی درندہ کھا جاتا ہے، اگر ایک بکری کم ہو جائے گی تو تمہارا مالک تم سے سوال جواب نہیں کرے گا، اس لیے میں کہتا ہوں کہ ایک بکری مجھے دے دو اور اپنے مالک سے کہہ دینا کہ ایک بکری کہیں غائب ہو گئی یا بھیڑیا کھا گیا، کچھ بھی کہہ دینا، وہ چرواہا وہاں سے اڑتا ہے، وہ چرواہا وہاں سے اڑتا ہے اور چل دیتا ہے، اڑتا ہے۔ عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں آئے چرواہے تم جا رہے ہو، کوئی جواب نہیں دیتے ہو، اپنے مالک سے کہہ دینا ایک بکری بھیڑیا کھا گیا ہے۔ وہ چرواہے نے پھر پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا اور اپنے دونوں ہاتھ اٹھا کر یہ کہتا رہا عین اللہ عین اللہ فعین اللہ، پھر اللہ کہاں ہے، پھر اللہ کہاں ہے، پھر اللہ کہاں ہے، یعنی میں اپنے مالک سے آج جھوٹ بول کر بچ جاؤں گا لیکن قیامت کے دن میں اللہ کو کیا جواب دوں گا۔ عبداللہ ابن عمر کے دسترخوان سے یہ چرواہا اٹھا، کہتا میں روزے سے ہوں۔ فرمایا اتنی گرمی میں روزہ رکھتے ہو؟ فرمایا ہاں، میں اس خالی وقت کو غنیمت سمجھتا ہوں اور قیامت کے دن سے سوال و جواب سے بچنے کے لیے میں کچھ نیکیاں کرنا چاہتا ہوں، تو جو وقت ملتا ہے نا روزے میں گزار دیتا ہوں۔ اچھا تو سوچا بڑا نیک، کہا ایک بکری میں نہیں بیچی گا، میرے مالک کی ہے، ارے اپنے مالک سے کہہ دینا ایک بکری بھیڑیا کھا گیا ہے، گوشت پک کے آئے گا، ہم تمہیں گوشت بھی دیں گے، قیمت بھی دیں گے۔ اٹھا اور چل دیا، کہا کہ اے میرے چرواہے کچھ جواب تو دو، بکری بیچو گیا نہیں؟ کہنے لگا فائن اللہ فائن اللہ، پھر اللہ کہاں ہے، پھر اللہ کہاں ہے؟ آئے عبداللہ، اگر آج میں ایک بکری بیچ کر اپنے مالک کو بے وقوف تو بنا سکتا ہوں، لیکن قیامت کے دن پھر میں اللہ کو کیا جواب دوں گا، اللہ کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ اپنے مالک سے جھوٹ بول سکتا ہوں لیکن اس مالک سے جھوٹ نہیں بول سکتا ہوں جو قیامت کے دن ہمارا حساب لے گا، ہم سے حساب و کتاب
माफ करेगा, उससे मैं झूठ नहीं बोल सकता हूं। इतना कहना था कि अब्दुल्ला इब्न उमर भी फूट फूट के रोने लगे, फाइन अल्लाह फाइन अल्लाह। अब्दुल्ला इब्न उमर भी कहने लगे, फाइन अल्लाह, अल्लाह कहां है, अल्लाह कहां है। उस चरवाहे ने आंखें खोल दी। अब्दुल्ला इब्न उमर, उमर फारूक के बेटे, उस चरवाहे के तकवे पर आशीष करने लगे। ऑफर दे रहे, कीमत भी दूंगा, गोश्त बन जाएगा तो इफ्तारी के लिए तुम्हें गोश्त भी दूंगा, तुम्हारे मालिक से जरूरत पड़ी तो कह भी दूंगा कि हाँ एक बकरी भेड़िया खा गया है, मैं गवाही भी दे दूंगा, और खाल में काट कर खून लगा हुआ खाल तुम्हें दे दूंगा ताकि तुम अपने मालिक को दिखा सको कि देखो एक बकरी भेड़िया खा गया। सब कुछ ऑफर दे रहे हैं, लेकिन वो चीख रहा, फाइन अल्लाह फाइन अल्लाह, अल्लाह कहां है, अल्लाह कहां है। यानी अगर मैं ऐसा कर दूं तो कल कयामत के दिन अल्लाह को क्या जवाब दूंगा। ये तकवा था उस चरवाहे की जिंदगी में जो अपने मालिक से भी झूठ बोलने के लिए तैयार नहीं है, ऑफर मिलने के बाद भी हराम माल कमाने के लिए तैयार नहीं है, और बकरी बेचने के लिए तैयार नहीं है। मेरे भाइयों, बावजूद इसके कि उसका मालिक उसको टाइम पर खाना नहीं दे रहा है, रूखा सूखा देता है, इसके बावजूद ये तकलीफें दुनिया में बर्दाश्त कर लेना बेहतर है, लेकिन आखिरत में हमें अल्लाह के सामने जवाब देना है। तकवे का ये कौन सा मिजाज था और तकवे की ये कौन सी महराज थी, ये आदमी तकवे की कौन सी बुलंदी पर था, क्या कोई अंदाजा लगा सकता है। इसको तकवे का कौन सा सर्टिफिकेट दिया जाए। मेरे भाइयों, क्या कोई इस चरवाहे के तकवे के बारे में कोई कह सकता है कि इसको कौन सी डिग्री दी जाए। मेरे भाइयों, जरा तसव्वुर करिए, तकवा इसको कहते हैं। अब्दुल्ला इब्न उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु दूसरे दिन मालूम करते हुए उस चरवाहे के मालिक के पास पहुंच गए और उसके मालिक से कहने लगे, मुझे ये चरवाहा भी जो तुम्हारा गुलाम है ये खरीदना है, और ये बकरियां जो जंगल में चराता तुम्हारी इन बकरियों को भी खरीदना है, कीमत बताओ। पहले तो आनाकानी करने लगा, जब कहा कि तुम मुंह मांगे तुम्हें कीमत देंगे, तुम बताओ, तो उसने सोचा जब मुझे अच्छी कीमत मिल रही है हम दूसरा कोई गुलाम खरीद लेंगे और इतने में हम बकरियां भी और ज्यादा खरीद लेंगे। तो फिर उसने अपनी कीमत बता दी। अब्दुल्ला इब्न उमर ने वो सारी कीमत दे दी, उस गुलाम को भी उस मालिक से खरीद लिया और बकरियां भी खरीद ली। जितनी बकरियां वो चरवाहा चराता था वो भी खरीद ली। मालिक का गुलाम भी था और मालिक की बकरियां, कीमत देकर गुलाम भी ले लिया और बकरियां भी। और उसके बाद उसके घर से बाहर निकलने के बाद फरमाया, आए उस मालिक के गुलाम, आए चरवाहे, जा मैंने तुझे आजाद कर दिया है, मैंने उससे खरीद कर तुझे आजाद कर दिया है, इन बकरियों को मैं तुझे गिफ्ट में दे रहा हूं, तू आए चरवाहे अपने घर जा, इन बकरियों को लेता जा, ये बकरियां तेरी हैं, मैं तुझे अल्लाह के लिए आजाद कर रहा हूं और ये बकरियां भी तुझे दे रहा हूं, सिर्फ इस बुनियाद पर कि तुझे अल्लाह का खौफ है, अल्लाह का डर है, और इस तकवे की वजह से आज तुझे मैं आजाद कर रहा हूं। अगर अपनी जिंदगी में ऐसा ही अल्लाह का खौफ तू पैदा किए रहा तो कयामत के दिन अल्लाह तुझे जहन्नम से भी आजाद कर देगा। जो अल्लाह से डरता है अल्लाह इस तरीके से रास्ता निकालता है। देख लीजिए इस आदमी के लिए कैसे रास्ता निकाला, गुलामी से नजात भी मिली और बकरियां भी इसको मिल गई। अभी एक बकरी बेचने के लिए कह रहा था, हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर ने कहा, उसने नहीं बेची अल्लाह के डर से। हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर ने सारी बकरियां खरीद कर उसको दे दी कि ले जाओ और तुम इनको चराओ, बिजनेस करो, पेट पालो अपना भी और तुम्हारे नीचे माँ बाप हो तो उनका भी, और अल्लाह से ऐसे ही डरते रहना जिस तरह अभी डर रहे हो। आज अल्लाह के खौफ की वजह से मैं तुम्हें आजाद कर रहा हूं और यही अल्लाह का डर तुम्हें जहन्नम से भी आजादी दिलाएगा। मेरे प्यारे साथियों, ये तकवा हमारी जिंदगी में क्यों नहीं आता। वो देखिए बिजनेस है, रात की तारीकी और हजरत उमर फारूक का गश्त। एक घर से आवाज आती है, बूढ़ी औरत अपनी बेटी से कह रही है, बेटी दूध में पानी मिला दो, बेटी दूध में पानी मिला दो। बेटी कहती है, मां सुना नहीं, अमीरुल मोमिनीन ने ऑर्डर दिया है, अगर दूध में पानी मिलाता हुआ कोई पकड़ा गया तो सख्त से सख्त सजा दी जाएगी।
ادھر ماں کہتی ہے بیٹی ادھر امیر المومنین تو نہیں دیکھ رہے ہیں، عمر کو کیا پتا پانی میں دودھ میں کتنا پانی تم ملا رہی ہو، ملا دو۔ عمر کو نہیں معلوم، امیر المومنین کو نہیں معلوم۔ اس کی بیٹی اپنی ماں کو درس دیتی ہے، پاٹھ پڑھاتی ہے تقوی کا، اور کہتی ہے ماں یہ تم کہہ رہی ہو؟ فرمایا بیٹی دودھ میں پانی نہیں ملاؤ گی تو گھر کا گزر بسر نہیں چلے گا، گزر بسر چلنا ضروری ہے۔ فرمایا نہیں، کہا عمر کو پتا چل گیا تو سزا دے گا۔ فرمایا عمر نہیں دیکھ رہا ہے، ماں نے کہا۔ بیٹی نے کہا عمر نہیں دیکھ رہا، کوئی بات نہیں، عمر کا رب تو دیکھ رہا ہے۔ ماں قیامت کے دن میں عمر کے رب کو کیا جواب دوں گی؟ وہ پانی دودھ میں پانی ملانے کے بارے میں وہ دیکھ رہا ہے، جانتا ہے، اگر میں نے ملا کر بیچا تو قیامت کے دن میں اللہ کو کیا جواب دوں گی؟ یہ ساری باتیں دیوار کی اور سے حضرت عمر فاروق سن رہے ہیں، آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، سیدھے وہاں سے دربار خلافت جاتے ہیں، صبح ہو کر اپنے خادم سے کہتے ہیں اسلم جاؤ ماں بیٹی دونوں کو بلا کر لاؤ۔ ماں بیٹی دونوں کو بلایا گیا۔ فرمایا اے بڑھیا، پانی دودھ میں پانی ملانے کے لیے کل تو کہہ رہی تھی، یہ کیسے پتا چل گیا؟ ڈری لیکن جھوٹ نہیں بولی۔ کہاں گھر کا حال بہت برا تھا، صبح کھا لو تو شام کو نہیں ملتا، شام کو کھا لو تو صبح نہیں ملتا، اس لیے میں نے سوچا کہ پانی دودھ میں تھوڑا پانی ملا لیں گے تو انکم اچھی ہو جائے گی، تھوڑا زیادہ پیسہ آ جائے گا، دونوں ٹائم کا کھانا بن جائے گا۔ ہاں میں نے کہا لیکن میری بیٹی نے نہیں ملانے دیا۔ امیر المومنین اللہ کی قسم دودھ میں پانی نہیں ملایا گیا، میری بیٹی نے نہیں ملایا۔ حضرت عمر کہتے ہیں کیا تم نے اپنی بیٹی کی شادی کی؟ کہا نہیں، ہم لوگ بہت غریب ہیں، ہمارے لیے رشتہ نہیں آتا ہے۔ حضرت عمر فاروق کہتے ہیں ماں اس بڑھیا سے، آئے بڑھیا تیری بیٹی کا ہاتھ عمر مانگ رہا ہے اپنے بیٹے کے لیے، آئے بڑھیا تیاری کر، 2-3 دن میں اپنے بیٹے کی شادی تیری بیٹی سے کرنے کو تیار ہوں۔ میرا بیٹا تیری بیٹی سے نکاح کرے گا، تیری بیٹی مجھے پسند ہے اپنے بیٹے کے لیے، اس لیے کہ مجھے ایسی بہو چاہیے جو اللہ سے ڈرنے والی ہو، جو عمر سے نہیں عمر کے رب سے ڈرتی ہو، اور تیری بیٹی نے یہ ثابت کر دیا ہے ایسی اللہ سے ڈرنے والی نیک لڑکی حضرت عمر فاروق کے گھر کی بہو ہی بن سکتی ہے، ایسی نیک لڑکی کو کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور 2-3 دن کے بعد حضرت عمر نے اپنے بیٹے کا نکاح اس لڑکی کے ساتھ جو دودھ میں پانی نہیں ملائی، اس لیے کہ عمر چھوڑو، عمر کا رب تو دیکھ رہا ہے، عمر کے رب کا ڈر تھا اس کے اندر۔ حضرت عمر نے ایسی لڑکی کو اپنے گھر کی بہو بنا لیا۔ آپ کس کو بہویں بنا رہے ہو؟ کون سی لڑکیاں ڈھونڈتے ہو اپنے بیٹوں کے لیے؟ اس طرف جاؤں گا تو بات آگے بڑھے گی، میرے موضوع سے بھی ہم ہٹ جائیں گے، لیکن دیکھیے لڑکیوں کا انتخاب کیسا ہو رہا ہے، دیکھیے آج ہم اپنے بیٹوں کے لیے کون سی لڑکیاں ڈھونڈ رہے ہیں، کیا تلاش کر رہے ہیں، اور شادیوں میں کتنی خرافاتیں ہم نے اپنے سماج کے اندر داخل کر دی ہیں۔ یہ غور کرنے کی بات ہے، سوچنے کی بات ہے، سماج کے تمام لوگوں کو سر جوڑ کر بیٹھیں اور سوچیں۔ یہ تھا تقویٰ، یہ تھی پرہیزگاری۔ امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک بوڑھی عورت آتی ہے، امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک بوڑھی عورت آتی ہے، بوڑھی لاٹھی ٹیکتی ہوئی، کمر جھکی ہوئی، اور آتی ہے اور ایک مسئلہ پوچھتی ہے، اور نوجوانوں سنو، آؤ، میں جانتا ہوں کہ 4:20 ہو چکا ہے، آپ کا صبر کا باندھ ٹوٹ چکا ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ اتنی رات تک کوئی صبر کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتا ہے۔ یہ سب چیزیں سوچنا چاہیے سب کو، مدرسوں کو بھی، کمیٹی کو بھی، سب کو، کیا پوری رات کا زمانہ ختم ہو چکا ہے، اب رات کے 12 بجے اور 1 بجے سے زیادہ جلسے کامیاب نہیں ہو رہے ہیں، اب نہیں چلتے ہیں، اسی حساب سے سیٹنگ بنائیے، 8 سے 10 چندہ کیجئے، یا اور 10 سے 12 خاص پروگرام کرا کے جلسے کو ختم کروائیے، بہت زیادہ چلے تو 1 بجے تک جلسہ چلے۔ دیکھ لیجئے کل کا جلسہ نہیں، لاسٹ میں ہوا، انتظار کیے لوگ، لیکن ادھر بھی ہمیں 1 بجے ٹائم مل گیا تھا میرے بھائیوں، اور 3 بجے 1-1:30 بجے ٹائم ملا، اور 3:15 بجے تک جلسہ چلا۔ آدھے لوگ
जा चुके थे, क्योंकि अब नहीं बैठते हैं। ये मैं अपना तजर्बा बतला रहा हूं। दौर था, लोग सुबह तक सुनते थे, लेकिन अभी 2-3 सालों से ये दौर ऐसा चला कि अब 12 और 1 बजे के बाद महफिलें खत्म होने लगी हैं। हर जलसे में अब लोग पूरी रात नहीं बैठ रहे हैं। लोगों के मिजाज को देखते हुए हमें ऐसा सिस्टम अपनाना पड़ेगा कि ये जलसे 12 और 1 बजे तक खत्म हो जाना चाहिए, ताकि थोड़ा सा आराम करें और फिर फजर में लोग आ सकें। हजरत इमाम अहमद इब्न हंबल के पास वो बूढ़ी औरत आई। अगर आप अंसारी हैं तो इस वाक़े को अच्छी तरह समझ सकते हैं। वो आकर मसला पूछती है अहमद इब्न हंबल से कि इमाम साहब, मुझे एक मसला जानना है। कहा क्या? कि मैं चरखा चलाती हूं, मैं सूत काटती हूं, चांदनी रोशनी होती है चांद की, तो मैं चिराग नहीं जलाती हूं, मैं चांद की रोशनी में सूत काटती हूं रात में, और जब चांद अंधेरा हो जाता है, अंधेरी रातें, और चांद की रोशनी जब हमारे आंगन में नहीं आती है, तो मैं चिराग जलाकर सूत काटती हूं, और दोनों की कीमत मैं कस्टमर से एक ही लेती हूं। यानी मान लो, एक मिसाल दे रहा हूं, 10 रुपया इतने सूत को काटूंगी तो 10 रुपया। तो मैं जब चिराग नहीं जलता, चांद की रोशनी आती है, उस वक्त मैं चिराग नहीं जलाती हूं, चांद की रोशनी में सूत काटती हूं, उसका भी मैं 10 रुपया लेती हूं। और जब अंधेरी रातें होती है, चिराग जलाती हूं, उसमें मेरा तेल भी खर्च होता है, और उसमें जो सूत फिराती हूं, सूत काटती हूं, उसका भी 10 रुपया। तो क्या ये मेरे लिए नाजायज तो नहीं है? क्या मैं चिराग जलाकर सूत काटूं जिसमें मेरा तेल खर्च होता है, उसकी कीमत कुछ ज्यादा लूं, और बगैर चिराग की रोशनी के चांद की रोशनी में जो मैं सूत काटती हूं उसकी कीमत कुछ कम कर दूं? भाई चांद की रोशनी में हमारा तेल नहीं जलता है, और जब अंधेरी रात होती है तो तेल जलता है। तो क्या दोनों की कीमत एक लूं या अलग अलग? इमाम अहमद इब्न हंबल फरमाते हैं, मां, बेहतर यही है कि तुम दोनों कीमतों में फर्क करो, इसलिए कि चिराग जब जलाती हो तो तुम्हारा तेल भी जलता है, उसमें तुम्हारे पैसे भी खर्च होते हैं, प्रॉफिट कम होती है, और जब चांद की रोशनी होती है तो उसमें तुम्हारा चिराग नहीं जलता। जब दोनों की कीमत एक ही लेती हो तो ये सही नहीं है, ये जायज नहीं है तुम्हारे लिए। मां, दोनों की कीमतों में फर्क करो। चांद की रोशनी में जो सूत तुम काटो, जो सूत तुम फिराओ, तो उसकी कीमत कुछ कम लिया करो, और जो सूत चिराग की रोशनी में चिराग चलाकर जब तुम काटो तो उसकी कीमत कुछ ज्यादा लिया करो। इमाम अहमद इब्न हंबल ने जब ये मसला बताया तो वो औरत वहां से उठी और जाने लगी। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन वो अहसनल जज़ा कहते हुए वो औरत, वो बूढ़ी औरत उठी और जाने लगी। अहमद इब्न हंबल रहमतुल्लाह अलैह रोते हैं और लोगों से पूछते हैं, आज तक ऐसी बूढ़ी और कब्र में पैर लटके हैं और लाठी लेकर चलने वाली औरत भी हमारे समाज में इतनी तकवे वाली है, अल्लाह से इतने डरने वाली है कि वो ये पूछने आई है कि चिराग की रोशनी में सूत काटूं तो उसकी कीमत कुछ ज्यादा लूं या कम, और चांद की रोशनी में जब सूत काटूं तो उसकी कीमत बराबर लूं या ऊंची नीची। आज भी ऐसी औरतें जिंदा हैं, ऐसी बूढ़ी औरतें। अरे ये कौन औरत है? किसी ने बताया ये काजी बशीर साहब की बहन है। ये आरिफ बिल्लाह नेक इंसान काजी जो इस इलाके के काजी रह चुके हैं, जज रह चुके हैं, जिन्होंने फैसले सुनाए, उनकी बहन एक जज की बहन है, लेकिन सूत काट कर अपना गुजर बसर चला रही है, और बुढ़ापे में 85-90 साल की उम्र में भी वो सूत काट रही है। तो मसला पूछती है, अपना चिराग जलाकर अगर सूत काटूं तो उसकी कीमत, और चांद की रोशनी में सूत काटूं तो उसकी कीमत में कुछ फर्क करूं या बराबर बराबर लूं, दोनों की कीमतें एक लूं या अलग अलग लूं? ऐसी नेक औरतें आज भी जिंदा हैं। अहमद इब्न हंबल शश करने लगे कि ऐसी बूढ़ी औरतें आज भी जिंदा हैं। कौन है, किसकी बेटी है? बताया गया ये काजी बशीर साहब की बहन है, जो यहाँ मनसब कुज़ात संभाले हुए थे, काजी का मनसब संभाले हुए थे। यानी उस जज साहब ने भी अपनी जिंदगी में इतना नहीं कमाया कि वो अपनी बहन को कुछ देके जा सके। उनकी बहन बुढ़ापे में मेरे भाई रोजी रोटी कमा रही हैं, और तकवे का हाल ये कि पूछ रही हैं कि हम दोनों की कीमत एक लें या अलग अलग लें। ये तकवे की जिंदगी है मेरे भाइयों। हमारे समाज
نماز میں تقوی آنا چاہیے، ہماری زندگیوں میں تقوی آنا چاہیے، ہماری نمازوں میں تقوی آنا چاہیے، ہمارے روزوں میں تقوی آنا چاہیے، غرض یہ کہ ہماری پوری زندگی میں تقوی آنا چاہیے۔ تقوی کے تعلق سے یہ چند بنیادی باتیں ہم نے آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ اس دعا کے ساتھ آپ سے رخصت ہوتا ہوں کہ الہ العالمین ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے، ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہمیں متقی و پرہیزگار بنا دے، تقوی ہمارے معاشرے میں کوٹ کوٹ کے بھر دے، ہماری رگ رگ میں بھر دے۔ الہ العالمین ہمیں اپنی ذات سے ڈرنے والا بنا دے، خوف خدا ہمارے دلوں میں پیدا فرما دے۔ الہ العالمین جب تک تو ہمیں زندہ رکھ، اسلام پہ زندہ رکھنا، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہمارا خاتمہ فرمانا۔ وما علینا الا البلاغ المبین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔